السلام علیکم. ڈاکٹر نصر اللہ رانا ماہر امراض ناک کان گلا آپ کی خدمت میں حاضر ہے کچھ اچھی باتیں لے کے جو گلے کے متعلق ہیں. گلے کی خرابی کیونکہ آج کل برف کا استعمال، ٹھنڈے پانی کا استعمال، آئس کریمز، کلفہ، طرح طرح کی اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو آر گوئنگ ٹو افیکٹ دا اسی ہول فیرنگس. ٹانسل تو ایک حصہ ہے، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، گلا پورے کا پورا ہے. جیسے لاہور ہے، اس میں شادمان ایک پورشن ہے، سپوز جو جہاں پر میں ہوں جیل روڈ، لاہور تو بہت بڑا ہے. گلے میں ایکچولی تمام جو ایریا اس کو فیرنگس کہتے ہیں، فیرنجائٹس، وہ گلا بھی سارا انفلیمڈ ہوتا ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے گلے کی خرابی کے لیے دیکھنا کہ ایج گروپ کیا ہے. چھوٹے بچوں میں ٹانسلز ہوتے ہیں اور ناک میں ان کے ایڈینائٹس بھی ہوتے ہیں. ناک کے پچھلے حصے میں ایک غدور سا بن جاتا ہے جو بہت تنگ کرتا ہے. ایڈینائٹس کے لیے میں ضرور کہوں گا کہ مائیں اپنے بچوں کو رات کو دیکھیں کہیں وہ ماؤتھ بریدنگ تو نہیں کرتے، کیونکہ ناک کا پیچھے جا کے نہیں، جہاں ناک کھلتا ہے، ایک کوا جس کو یولا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس کے ساتھ اوپر بیج جتنا ایک دانہ بن جاتا ہے جو اس کو نیزل پیسج کو obstruct کرتا ہے. یہ میں بڑی پتہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. بچہ جب ماؤتھ بریدنگ کرتا ہے تو اس کا گلا ڈائریکٹلی گندی یا ٹھنڈی ہوا اس کے گلے کو متاثر کرتی ہے، اس سے اس کو ٹانسلائٹس کا مرض ہو جاتا ہے. اس لیے اکثر جو ٹانسلس کے مریض آتے ہیں ان کے منہ ایڈینائٹس کا بھی مرض ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر کو ضرور سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ جب ٹرانسلیکٹمی کرنی ہے تو ایڈینائٹ بھی چیک کر لیں، وہ بھی ریموو کر دیں اگر انڈیکیٹڈ ہے. وہاں بھی ڈاکٹر کی اپنی کلینکل سے ایکسپیرینس، اس کا تجربہ اس کو بتائے گا کہ آیا ٹرانسلیکٹمی اینڈ ایڈینائڈیکٹمی اکٹھی کرنی ہے یا جس کو کہتے ہوتے ہیں صرف ٹرانسلیکٹمی کرنی ہے. بعض کیسز میں سمپل ایڈینائٹ بھی نکالے جا سکتے ہیں. پورا فیرنگس جو ہے اس کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ کھٹا ٹھنڈا، بوتلیں، آئس کریم، کچھ اس کو مناسب حد تک. ایکسٹریم آف ایوری تھنگ از بیڈ. اب شادیاں فنکشن ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ گرم کھا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اوپر سے وہ آپ ٹھنڈا لے رہے ہیں، گرمی سے چیزیں پھیلتی ہیں. ہم نے تو سائنس پڑھی ہے نہیں. اب ڈاکٹر ویسے نہیں بن جاتا. میں نے FSC گورنمنٹ کالج لاہور سے کی ہے، جس کی آپ فوٹوگراف دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ انسٹیٹیوشن جو بڑے صغیر کا ٹاپ کا انسٹیٹیوشن ہے، اور ان کی جو فزکس ڈپارٹمنٹ ہے یہیں سے پروفیسر عبدالسلام جیسے بندے بھی پیدا ہوئے ہیں جنہیں نوبیل پرائز ملا. تو خیر مجھے فخر ہے کہ میں نے بھی اسی لیبارٹری میں ہم نے FSC کے پریکٹیکل کیے. وہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ گرمی سے چیزیں پھیلتی ہیں، سردی سے سوکھتی ہیں. پہلے آپ نے گرم گرم چیز کھائی، اسے آپ کا گلا یا اندر کا جو نظام ہے وہ تھوڑا سا پھیلا، پھر یک لخت آپ نے ٹھنڈی جب چیز پیتے ہیں تو سوکھتی ہے، اس سے گلا اکثر آپ کا خراب ہو جاتا ہے. تو جی میرا تو گلا اکثر خراب رہتا. ابھی سیدھی جی گل ہے، جہاں چائنا لوگ گرم پانی پیتے ہیں، کوسا پانی پیتے ہیں، جہاں آئس کولڈ پانی کا میں تو کوئی سمجھ نہیں لگی کہ یہ ابھی آیا، پہلے نہیں تھا. بڑی بات ہے، گڑھے ہوتے تھے، گڑھے کا پانی لوگ پی لیتے تھے، صاف ستھری زندگی گزرتی تھی. اب یہ ہے کہ 12 مہینے آئس کریم بھی چلتی ہے، یہ باٹلز بھی چلتی ہیں، اور زندگی جو ہے اس کو کافی حد تک مصنوعی کر دیا گیا. جب مصنوعی کریں گے تو آپ کے لیے پرابلم آتی ہے. گلے کی جو خرابی ٹانسلز کی ہے یہ بڑی بری چیز ہے. یہ 4 سال کی عمر میں پورے پیک پہ ہوتی ہے. اسکول گوئنگ بچے جو ہوتے ہیں جب وہ جاتے ہیں وہاں پر چٹنی، فضول قسم کی کھٹی چیزیں، وہ بیر یا چنے کی بنائی ہوتی ہیں، ان کے اوپر طرح طرح کے انہوں نے ٹاٹری زیادہ چیزیں ڈالی ہوتی تاکہ بچے شوق سے وہ کھائیں. اور دا ریزلٹ از دے گیٹ دا ٹانسل پرابلم. ٹانسل کے اوپر میں نے سب سے زیادہ کام کیا. میں نے اللہ کی مہربانی سے 5000 سے زیادہ ٹانسل کے آپریشن کیے ہیں. نیو اسپتال میں سب سے زیادہ ٹانسل کے آپریشن میں کرتا تھا، مجھے بھی یاد ہے. وی یوز ٹو ڈو دا میکسیمم ٹانسلیکٹمیز. ہمارے پاس تھرو آؤٹ آتے تھے. ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی بندہ نہیں تھا، ڈسٹرکٹ پہ پوسٹنگ کوئی نہیں تھی. وہ تو میں نے جب ضیاء الحق صاحب سے ملا ہوں، پہلی کانفرنس یہ میری دکھائے پاکستان میں پہلی جب کانفرنس ہوئی ہے تو ضیاء الحق صاحب سے یہی ریکویسٹ کی گئی تھی کہ بھی ڈسٹرکٹ پہ بھی ENT اسپیشلسٹ آ جائیں. اسی روشنی میں ایک تو ڈسٹرکٹ پہ ENT اسپیشلسٹ آ گئے، اب مثلاً سرگودا میں بھی آ گئے ہیں. اس زمانے میں سرگودا میں نہیں تھا، یعنی یہ میں آپ کو فیکٹ دیتا ہوں. وہاں 83 میں آلموسٹ 82 میں جا کے ENT اسپیشل کی پوسٹ کریٹ ہوئی ہے. سرگودا لے لیں، میاں والی لے لیں، کشاب لے لیں، کوئی بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ ENT کا ڈاکٹر نہیں ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی سے پاکستان نے بہت ترقی کی ہے. میں مایوسی کی باتیں نہیں کروں گا. وی آر ایٹ پار آلموسٹ وتھ یورپ اینڈ امریکہ. ہمارے پاس اکوپمنٹ بہترین ہے، چیزیں بہترین ہیں، اسکل ہمارے پاس بہترین ہے. جب ہمارے پائلٹ ماشاء اللہ F-16 اڑا لیتے ہیں تو ہمارے جو سرجن ہیں وہ بھی ایٹ پار
with any country. We are doing the best. You see surgeries of nose, throat and ear. اب کان کے اوپر کاکلیئر امپلانٹ ایک بہت عام سی چیز ہو گئی، پہلے نہیں تھی. اس طرح ناک کی جو ہے رائنوپلاسٹی میں کرتا ہوں. ہم نے اتنے آپریشن کیے، اتنے لوگوں کو، بچیوں کی جن کی شادیاں نہیں ہو رہی تھیں ان کی شادیاں ہو گئی، جن کے ناک ویسے بیٹھے ہوئے، کیونکہ ناک کا بیٹھ جانا انسان کی پرسنالٹی کو ڈپریس کر دیتا ہے. وہ یا کرکٹ بال انجری ہوتی ہے، یا لڑائی جھگڑا اکثر ہو جاتا ہے، یا نمبر 3 پہ ڈیش بورڈ انجری ہوتی ہے. وہ ناک کو بیوٹیفائی کر کے آپ انسان کی شخصیت کو بہتر کر لیتے ہیں. اب رہ گیا جہاں پر، کیونکہ جو ٹاپک تھا ہمارا گلے کا، گلے کے ساتھ گیٹ وے ٹو دی باڈی، اگر اس میں انفیکشن ہے اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ دا ہول سسٹم. آپ کے نیچے لیرنگس پڑا ہوا ہے، آپ کے ووکل کارڈ انفلیمڈ ہو جاتے ہیں، آواز بیٹھ جاتی ہے. گلا خراب ہوا، انفیکشن ٹریول کیا، نیچے چلا گیا. ووکل کارڈ 2 تاریں ہیں، وہ ایسے ایسے جو گھومتی ہیں تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے. جب انفیکشن وہاں جائے گا ان میں سوزش ہوگی اور آواز بیٹھ جاتی ہے، اور بعض اوقات بالکل ہی بیٹھ جاتی ہے. وہ میرے پاس لوگ آتے ہیں طرح طرح کے، پیپل یوز ٹو کم. جیسے مجھے ابھی یاد ہے کہ یہ پی ٹی وی پہ فرق بشیر صاحب کر رہے تھے پروگرام میڈم نور جہاں کا. یہ سنگھ بڑے زبردست پروڈیوسر تھے اپنے زمانے کے، بلکہ وہ جنرل مینیجر بھی بعد میں رہے. وہ سیدھے میرے پاس جے روڈ پہ میرا جو ای این ٹی کا ایک ہاسپٹل ہے، ان کو میڈم کو لے کے آئے، میں نے پھر ان کو ٹریٹمنٹ دی. پھر بعد میں بھی وہ میرے پاس آتی رہی ہیں. مسئلہ گلے کا تھا. میں نے انہیں کہنا کہ پلیز آپ کھٹا ٹھنڈا اور بہت زیادہ وہ آئس کریم وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو، تو میں سمپلی ان کو کہنا کہ آپ ہلکا، آج بھی میں بڑا ایک ٹپ دے رہا ہوں، لیوک وارم واٹر. میں نے صبح بھی اٹھ کے 1 گلاس پانی کا، وہ جس میں ٹھنڈک کا ہو، جو بلکہ تھوڑا سا کوسا گرم ہو. اب چائنا میں گیا ہوں کئی بار، تو وہاں پانی نہیں پیتے اس طرح ٹھنڈا، ان کے آلموسٹ گلے کی خرابی کا مرض ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں پر وہ اتنا پچھلے 10-15 سال 20 سالوں میں رواج ہوا. پہلے آئس کریم صرف 2 مہینے کے لیے ہوتی تھی، جون جولائی اگست تک، بس دیٹس آل. شادیوں میں بھی کہوا دیتے تھے، وہ کشمیری چائے ہوتی تھی. اب تھرو آؤٹ وہ کلفہ ہوتا ہے، طرح طرح کا آئس کریمز ہوتی ہیں، بیوریجز وغیرہ کا جو استعمال ہے وہ مناسب نہیں ہے. میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں، وقتی طور کا 1-2 منٹ کا مزہ آپ لے لیتے ہیں، بعد میں پھر ساری زندگی کے لیے انسان کو بھگتنا پڑتا ہے. گلے کی خرابی میں ٹانسلز کے لیے میں بار بار کہوں گا کہ بچے کا اگر ٹانسل کا مسئلہ ہے، وہ پراپرلی اس کو ریموو کر دینا چاہیے. ٹانسلز کو ٹانسلیکٹمی آپریشن ویری ایزی، کوئی باہر سے نہیں کرنا، ورنہ اسی سے بچے کے کان خراب ہو جاتے ہیں، اسی سے بچے کو سائنوسائٹس بھی ہو سکتا ہے. وہ دائمی نزلہ شوں شوں کرتا رہتا بچہ ہر وقت. سب سے بڑی بات ہے کہ جب بار بار اینٹی بایوٹک آپ دیں گے، اس بچے کی نشو و نما متاثر ہو جاتی ہے، جوڑوں کا پرابلم ہو جاتا ہے، دل کے ویلو تک خراب ہو جاتے ہیں. یعنی ٹانسل از ناٹ اے اسمال تھنگ. لوگ اس کو بہت آسانی سے، میں نے یہ لاہور میں 30 سال کانفرنس کروائی، پہلی دفعہ پاکستان میں نے کروائی ہے، اللہ کی مہربانی سے PC ہوٹل میں ہوئی تھی. وہاں پر سار کنٹری سے تمام اچھے ڈاکٹرز آئے. انہوں نے بھی زور دیا ٹانسلز کے اوپر کہ اسکول گوئنگ ایج میں بچوں کی اسکریننگ کریں کہ کس بچے کے ٹانسل ٹھیک ہیں، کس کے نہیں ٹھیک ہے. اگر ہیں تو ان کو پراپرلی پھر اس کی ٹریٹمنٹ ہو جائے. یہ ضروری نہیں کہ ہر بچہ جو ہے اس کا پکڑ کے ہم ٹانسل کا آپریشن کر دیں. نو، وی کین گیو دیم ایڈوائس تھوڑا تو ان کو پہلے یلو لائٹ دکھائیں، پھر اس کے بعد ضرورت ہے تو پھر ٹانسل کا آپریشن. انسانی جسم پہ موسٹ کامن آپریشنز میں ہیں، یعنی جیسے اپینڈیسیکٹمی یعنی جنرل سرجری میں، اس طرح ENT میں ٹانسل کا سرجری جو ہے اٹس دا موسٹ کامن، ویری ایزی. میکسیمم 3 سے 4 منٹ میں کر دیتا ہوں، میں کرتا رہا ہوں. اور بچہ جو ہے بعد میں یقین کریں اس کا کھانا پینا بہتر ہو گیا. جیسے ہینڈ بریک لگی ہوئی تھی وہ کھل گئی، بچے کا قد بڑھ گیا، اس کی نشو و نما، اس کا اسکول بہتر ہو گیا. اس کو جو روز اپلیکیشن لکھ کے جی بچہ یہ ہے ٹلا مٹھا ہے، مطلب ٹلا مٹھا وہی ہوتا ہے، ٹانسل اس کے پھولے ہوتے تھے. یہ خوراک کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے. یہ املی کھٹی چیزیں ان سے بچنا ہے. دوسرا بھی گلے کی خرابی میں سب سے بڑی بات ہے، اگر آواز خراب ہو گئی ہے اس کو زیادہ دیر نہیں ہے، اگر 2-3 ہفتے سے زیادہ دیر وہ پرسسٹ کرتی ہے، اس کو پراپرلی پھر ایگزامینیشن ہوتا ہے، اس کو چیک کیا جائے. ووکل کارڈز کے اوپر کوئی پرابلم آئی ہے تو بلیو کریں یہ 100% ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن اس کے لیے پھر تھوڑا سا اس کو انستھیزیا دے کے اندر جو ووکل کارڈ کے اوپر دانا ہوتا ہے اس کو نکالنا پڑتا ہے. میرے پاس بڑے سینئر لوگ بھی آئے، میرے پاس ہر طرح کا غریب امیر، ہم نے ہر شخص کی خدمت کی. میں نے ایون نارووال میں جا کے سبرا شفیع ہاسپٹل میں بھی میں نے کیمپ کیا تھا، ENT کا کیمپ کیا، انسٹرومنٹ کے ساتھ اچھے جو بھی پروسیجر تھے
مجھے خوشی ہوگی کہ وہ جو اتنا دور دراز علاقہ ہے جہاں پر سورہ شفیع ہاسپٹل بہت اچھا ہے، اور میں اس میں یہ میری آپ فوٹوگراف دیکھ سکتے ہیں، میں نے وہاں پر جا کے اللہ کی مہربانی سے وہاں کے لوگوں کی بھی یہی ہے، ہمارا جہاں تک علم ہے یا اسکل ہے، ہم نے انسانیت کو فائدہ دینا اور سب نے چلے جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے بندہ کو اچھا کام کر جائے تاکہ آدمی کی جب روح پرواز ہو تو وہ ہی شوڈ فیل کانفیڈنٹ کہ یار میں نے کوئی اچھا کام کیا، میں آیا تھا تو ایک اچھی نہیں کھیل کے میں جا رہا ہوں۔ کھلاڑی سب نے آؤٹ ہو جانا ہوتا ہے، نو بڈی از گوئنگ ٹو اسٹے فار ایور، لیکن جانے سے پہلے وہ اچھا کام کر جائیں تاکہ بعد میں لوگ اس کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ انسانیت کی خدمت جو ہے یہ چھوٹا سا کام نہیں ہے، یہ انسان جس کو اللہ نے بنایا ہے جو اس کی خدمت کرتا ہے وہ چرند پرند یا ان سے بڑی چیز ہے۔ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں، جو ایک انسان کو پانی پلا دیتا ہے وہ 1000 پرندوں سے بہتر ہے، یہ میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں۔ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ انسان کو پیچھے چھوڑ گئے اور چکروں میں پڑ گئے ہیں، حالانکہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے دنیا میں سب سے اچھی چیز جو ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اس سے بہتر کوئی چیز تخلیق کی نہیں، اس کی خدمت کریں، اس کی اچھائی سوچیں۔ انسان کے بچوں کو اچھی سے اچھی تربیت ملنی چاہیے، تعلیم ملنی چاہیے، صحت ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کا ایک نارمل سپین ایز اے ہیلدی پرسن گزار کر دنیا سے جائیں، نہ کہ جی ہم کان بھاگتا ہے جی آج کل وہ کان میرے کے بڑے مریض آتے ہیں۔ میں مطلب یہ جو ہمارا میو ہاسپٹل لاہور ہے جس کی آپ یہ فوٹوگراف بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس ریفرنٹ ہے، وہ زیادہ تر اس سے ڈیزیز آف پور پیپل، جہاں پر پور ہائیجینک کنڈیشنز ہوتی ہیں، کان میں انفیکشن چلا جاتا ہے، پھر اس کو قطرے ڈال کے وہ آگے پیچھے کر کے خراب کر لیتے ہیں، پھر ہڈی کا آپریشن کرنا پڑ جاتا ہے۔ اٹس ناٹ اے جو کان کا آپریشن یہاں سے، یہ میسٹیکٹمی آپریشن یہاں سے کیا جاتا ہے، اس کا بھی پھر ایک بہت لمبا چوڑا رول ہے، بہتر ہے کہ یہ نہ ہی ہو۔ اس کے لیے جو میرا تجربہ ہے نہیں، کان کا ایئر ڈسچارج میں ضرور بات کروں گا، فار ایئرز اینڈ ایئرس، ٹریٹمنٹ آف ایئر ٹیکس ایئرس، یہ شیر کی کچھار ہے، اس میں اگر آپ ہاتھ ڈالیں، کوئی کان میں چابی ڈال لی، کوئی تیل ڈال لیا، وہ بھی اس ڈیزیز سے بچیں۔ اب رہ گیا گلے کے لیے احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ میں بلکہ ہمارا پی ٹی وی پہ میرا ایک پروگرام تھا احتیاط، میری پروڈیوسر ہوتی تھی روئی اجاز، وہ کرتی تھی احتیاط میں، ہم لوگوں کو احتیاطی تدابیر بتاتے تھے۔ اسی طرح یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا جو ہیلتھ فورم تھا جس کے میں پھر ریپیٹ کروں گا، کرامت مغل صاحب جو تھے وہ بڑے ماشاءاللہ پڑھے لکھے، NCA سے پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے کلر اسکیمز، انہوں نے چیزوں کا، انہوں نے مجھے کہنا جی کہ آپ اور اس کو امپروو کریں۔ اللہ کی مہربانی سے پھر ہمارا پروگرام جو تھا ہیلتھ فورم وہ ٹاپ 10 میں شامل ہو گیا۔ ٹاپ 10 کی ریٹنگ آتی تھی، ہمارا خون جسم مطلب بڑا اچھا فیل کرتے تھے کہ بھئی ایک طرف نظام گار ہے طارق عزیز صاحب، تو خیر وہ شخصیت تھے، میں ان کی ضرور تعریف کروں گا جنہوں نے اس برے صغیر میں پہلی دفعہ ٹی وی پہ جن کی آواز نکلی، اور یہ لاہور ٹی وی جہاں پر میں نے میکسیمم لیکچر دیے ہیں، یہ برے صغیر میں پہلا ٹی وی اسٹیشن تھا۔ بامبے میں کوئی ٹی وی اسٹیشن نہیں تھا، اسلام آباد میں کوئی نہیں تھا، کراچی میں کوئی نہیں تھا۔ ایوب خان صاحب ادھر اسپیشل آئے اور انہوں نے یہ پی ٹی وی سینٹر لاہور کا افتتاح کیا، اور پہلی آواز طارق عزیز صاحب کی تھی، پہلا چہرہ اس کے اوپر آیا، اور انہوں نے بڑھ کر، وہ تو ایک ایسی ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے، چمڑ میں دیدہ ور پیدا، اس جیسا بندہ شاید صدیوں کے، مطلب میرے ان کے لیے بڑے اچھے ریمارکس ہیں، اور انسانیت بھی تھی۔ جاتے ہوئے وہ اپنا سب کچھ اس قوم کو دے گئے، انہوں نے کہا جی میری جتنی جائیداد ہے جو کچھ ہے، آئی ایم امپریس، میں ان کا ذاتی ڈاکٹر بھی تھا۔ وہ بہت زور لگاتے تھے بولتے ہوئے، ویری پاورفل پرسن، جس طریقے سے وہ کمپیئرنگ کرتے تھے، جس طریقے سے وہ پاکستانیت کا درس دیتے تھے، آئی یٹ ٹو سی سچ اے پرسن ان مائی لائف۔ میرے وہ بڑے ریگولر پیشنٹ تھے، گلا ان کا اکثر خراب ہو جاتا تھا، اور گلا جب خراب ہوتا تھا سیدھے میرے پاس ادھر آنا، میں نے ان کو دیکھنا، خیر میرا ایک فرض تھا، میرے وہ سینئر ٹیچر بھی تھے، انہوں نے مجھے کافی چیزیں جو تھیں کہ بھئی یہ کیسے آپ نے بات کرنی ہے، اور بڑی مجھے دکھ ہوا کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن جانے سے پہلے وہ بہت بڑا کام کر کے جو اس قوم کے لیے بہت بڑا ہے کہ بھئی میری تمام چیزیں جو ہیں اس قوم کو دے دی جائیں، اور وہ اخلاق کا بھی درس دیتے تھے۔ میں بھی ان کے پروگرام میں جاتا ہوں، میں فخریہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ میڈیکل کے جو ٹاک ہے ان کے پروگرام میں، نیلام گار، بعد میں وہ طارق عزیز شو بن گیا، اس میں مجھے موقع ملا، میں نے لوگوں کو سمجھایا۔ اب بھی میرے مریض آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب طارق عزیز صاحب کے پروگرام تو ہے کیا ایسی، کہ بھی بالکل میں نے ٹھیک کہا، میں اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہوں اور کرواتا ہوں بھی۔ تو یہ بات تو چلی تھی صحت کی۔ صحت کے لیے جتنی بھی آپ کو ایجوکیشن مل جائے، جتنے لیکچرز مل جائیں، جتنی اویئرنیس مل جائے، ٹھیک ہے، انٹرٹینمنٹ بھی ٹھیک ہے، باقی چیز ہے، لیکن ہیلتھ جو ہے نا، اس کی اگر آپ کو نالج مل جائے، 90% بیماریاں آپ کو ہوں گی ہی نہیں۔
سب جو ہے نہیں، کیونکہ آدمی کو پتہ نہیں ہوتا میں نے کرنا کیا ہے. جیسے یہ بھی ہماری یہ کانفرنس جو میری تھی ایجپٹ میں، یہ ایجپٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں پیرامڈس بھی. میں کائرو میں جا کے میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا، ہماری ورلڈ ENT کانفرنس تھی. وہاں بھی انہوں نے ٹانسل کے اوپر بہت زیادہ زور دیا، ایک ٹانسل کے اوپر ایک ایپیسٹیکسس کے اوپر. وہ وہاں بڑی ہوتی، گرم علاقہ ہے نہیں مصر کائرو. تو ایپیسٹیکسس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں، ایک بلڈ پریشر ہے، ایک بچوں میں ایڈینائٹس ہے، دوسرا یہ ٹراما ہے، ناک کے اوپر چوٹ نہ لگے. اب اس کے لیے بھی تھوڑی سی اویئرنیس ہونی چاہیے، ورنہ نکسیل آنی بڑی ظالم چیز ہے. جس شخص کو ناک میں شروع ہو جاتی ہے سائیکولوجیکلی وہ اندرون مک جاتا ہے کہ میرے ناک دے جو واسطہ نلکا ہی شروع ہو گیا، تو وہ خود پریشان ہو جاتا ہے، اس کے لواحقین پریشان ہو جاتے ہیں. پریشانی کی بجائے آپ اپنی عقل سے کام لیں. سر گرمی میں آج کل بہت زیادہ نہیں نکلنا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر بلڈ پریشر ہے تو اس کو کنٹرول کرنا ہے. ان اولڈر ایج گروپ اٹس دا بلڈ پریشر، ان دا ینگر ایج گروپ اٹس دا ایڈینائٹس. بچے جو چھوٹے ہیں وہ ایڈینائٹس کے لیے یہ لو دی نوز کانفرنس جو ہماری تھی یہ اپنے منیلا میں، پھر جاپان میں بھی میں گیا ہوں، وہاں پر انہوں نے ایڈینائٹس کے لیے بڑا زور دیا کہ ایڈینائٹس سے بچے کی سن لیں. میں آپ کو یہ بہت بڑی آج کی خوبصورت بات آپ کو لگے گی. ایڈینائٹس وہ مرض ہے جو ناک کے پیچھے حدود ہوتا ہے، یعنی جہاں کوا لٹک رہا ہے اس کے اوپر ایک پوسٹ نیزل اسپیس میں ایک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، بچے کی شکل اور عقل دونوں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. منہ اس کا ایسے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بچارا منہ کھلا رہتا ہے، رات کو بھی ایسے کھلا ہوتا ہے. ایک تو اس کی شکل خراب ہو گئی، پنجابی کے اندر مادرا ہی خراب ہو گیا. اس جو فریم ہے چہرے کا وہ دور سے پتہ لگ جاتا ہے یہ ایڈینائٹ فیس ہے، کیونکہ وہ ایک ٹپیکل پکچر بن جاتی ہے. دوسرا وہ اس کے ساتھ اس کے بچے کے کانوں میں پانی پڑ جاتا ہے، پھر ہمیں اس میں ٹیوب ویل لگانا پڑتا ہے، جیسے وہ گرومر ٹیوب ہوتی ہے. خیر میں وہ عام زبان میں، کیونکہ میرا یہی تھا حسن اس ہیلتھ فورم پروگرام میں. کرامت مغل صاحب مجھے کہتے تھے، بڑے اچھے وہ کونا قسم کے پروڈیوسر تھے، حالانکہ ابھی ان کا سٹارٹ تھا اور ان کا پروگرام ٹاپ 10 میں شامل ہونا پڑا. وہ کہتے تھے ڈاکٹر صاحب لوگوں کو عام گال بھی دسو، وہ گرومر ٹیوب پھر ڈالنی پڑتی ہے. بچہ جس کے ناک میں پیچھے ایڈینائٹس کے ساتھ کان میں پانی پڑ جائے اس بیماری کو کہتے ہیں سکریٹری اوٹائٹس میڈیا. میں نے بہت ان کے آپریشن کیے. کان میں پھر چھوٹا سا سوراخ کر کے ایک ٹیوب لگا دیتے ہیں، گرومر ٹیوب. وہ پھر کان میں سے وہ جو سیکریشن اور ڈرین ہوتی رہتی ہے، بچہ بہرا ہونے سے بچ جاتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں نکالیں گے تو اندر کی ساری مشینری گل جاتی ہے. وہ میریس انکس فوٹ پلیٹ آف اسٹیپیز اندر جو کان میں، تو اس لیے ایڈینائٹس کا کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. منیمم ایج میں کر دیں. ٹانسل کے لیے تو ہے نہیں کہ 4 سال کی عمر میں کریں. یہ چاہے 2 سال کا بچہ بھی آ گیا نہیں ایڈینائٹس کا، تو اس کے ایڈینائٹس نکال دینا چاہیے. تو میں اس معاملے میں پھر آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کے ساتھ میں نے کام کیا، کرامت مغل صاحب کے ساتھ کیا، وہ ٹاپ 10 میں پروگرام کو لے گئے. اعظم خورشید صاحب کی طرف سے پروگرام مینیجر تھے، وہ GM بنے. وہ کہتے یہ میرا ہی پروگرام ہے، بڑا اچھا میں نے اس کو مینیج کیا. وہ پھر مجھے لے گئے اسلام آباد میں. پھر بشرا رفیق میری ایگزیکٹو پروڈیوسر تھی. وہ یہ پوری مطلب اٹس ناٹ اسمال تھنگ کہ ایک بندہ لاہور سے جا کے کراچی میں اسلام آباد سینٹر سے جا کے ENT کا سبجیکٹ سب سے ایک علیحدہ ہی ایک ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ ایک پیچیدہ سا نظام ہے جس میں آدمی کی ٹیسٹ بھی ہے، اسمیل بھی ہے، سننا بھی ہے، بولنا بھی ہے. دیکھو کتنی ساری چیزوں کو ایک ڈاکٹر ENT کا ڈیل کر رہا ہے. میں however I used to talk there اسپیشل لاہور سے جانا، وہاں سے وہ سارا اپنا کرنا. اعظم خورشید صاحب جنرل مینیجر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. لیکن ہے کہ ایک یہ جو ہیلتھ کا ہمارا نظام ہے، اس میں سب سے زیادہ ضرورت ہے انفارمیشن. پیپل شوڈ بی ایجوکیٹڈ، پیپل شوڈ بی گائیڈڈ کہ بھئی یہ سگریٹ پینی ہے. میں نے اپنے پروگرام میں سگریٹ کو توڑا تھا. ایک اچھی بات یہ کروں، اسی طرح میں نے اپنے پروگرام میں یہ مجھے کرامت مغل صاحب نے کہا کہ ویژول دیں، اپنے پروگرام کو ریڈیو پروگرام نہ بنائیں. میں نے پھر وہ اس میں ایک کاٹن بڈ کی میں لے گیا ہوں. کاٹن بڈ بھی میں نے توڑ کے دکھائی تھی پبلک کو کہ بھئی یہ کاٹن بڈ صبح صبح اٹھ کے کان میں نہیں مارنی، کیونکہ جنرل میں ٹاپک بتا رہا ہوں کہ کان کے اوپر جب سپوز صبح جب نہاتے ہیں میکسیمم تولیے کے ساتھ اس کے کنارے سے آپ صاف کر لیں. وہ جو اندر جا کے کلچ کر کے مارنا، اسے کان کا پردہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. کان سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے جو بچوں میں ٹانسل کی بیماری سے اور ٹراما سے. اسکولوں میں بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ٹیچر کان کے اوپر مار دیتے ہیں. عورتیں یا لیڈیز ہیں وہ سر سے پن اتار کے اس سے خارج کرنا شروع کر دیتی ہیں، اس سے پرفریشن ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں میں پراپرلی ایک جنرل صاحب کو ساری بتائی ہیں کہ میرا مقصد تو ہے کہ آپ کو ایک اویئرنیس دینا، تاکہ آپ کو اگر علم ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی اچھی صحت رہے گی. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر نصر اللہ رانا کو اجازت دے دیں. تھینک یو.